گو کہ میں نے اے آئی سے ڈر کے جو ہے نا ڈاکٹر صاحبہ کے جواب سے مجھے بہت حوصلہ ملا ہے. ہمارے ایک کراچی کے ایک شاعر تھے ڈاکٹر صاحب محب عارفی صاحب, تو ان کا ایک بڑا آج کے زمانے سے بڑا خوف سا آتا ہے اس شعر کو سن کے کہ سایہ جس کا نظر آتا ہے مجھے وہ بھی سایہ نظر آتا ہے مجھے, کیا غضب ہے کہ میرا اصل وجود عکس میرا نظر آتا ہے مجھے, اور کیا قیامت ہے کہ جاتا ہوا وقت, کیا قیامت ہے کہ جاتا ہوا وقت ادھر آتا ہوا نظر آتا ہے مجھے. تو لیکن ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے بہت حوصلہ ملا کہ شاید اے آئی سے مسائل اتنے زیادہ نہ ہوں. اچھا, یہ ایک پمفلٹ تقسیم ہوا ہے, آپ لوگوں کو شاید ملا ہوگا, حسن حسین کی ایپ کا QR کوڈ اس کے اوپر ہے. یہ پروفیسر صاحب کی مشاورت سے, ان کے حکم پر, یہ ایک توثیق سے ان کی یہ حسن حسین کی پوری ایک اپلیکیشن بنی ہے جو مسنون دعاؤں کا مستند ترین مجموعہ ہے. تو آپ لوگوں کو یہ پمفلٹ ملا ہوگا, اس کو آپ اسکین کر کے اور اس سے آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں. پروفیسر صاحب سوال ایک اسی حوالے سے بھی تھا کہ جو خیر و شر کا تصور ہے ہمارے ہاں, اس کو کتنا ڈسٹارٹ کر سکتی ہے یہ ٹیکنالوجی؟ خیر و شر کا جی اصل میں خیر و شر کا تصور انسٹرومنٹل نہیں ہوتا. یہ اگر آپ غور کریں, اور میں دوبارہ آپ کو غور کرنے پر آمادہ کروں گا کہ ساری کائنات میں اصولی طور پہ خیر و شر صرف ایک سوال سے وابستہ ہے. سارا علم اس سوال سے تقسیم ہو جاتا ہے. ساری عقل اس ایک چیز کے اقرار اور نا اقرار سے وابستہ ہے, اور وہ قرآن میں درج ہے ایز اے پرپز آف تخلیق درج ہے. ایک ڈسائسو رول یہ ہے, یہ کوئی نہیں کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو, کس مذہب سے تعلق ہو, یہ بنیاد نہیں ہے. آپ کسی بھی مذہب کو جا کے, تو میں آپ سے ایک جنرل کوشچن پوچھتا ہوں کہ کسی بھی مذہب سے آپ کیا ڈھونڈتے پھرتے ہو, کیا چاہتے ہو اس مذہب سے, کیوں اس کو ڈسپلن پسند کرتے ہو؟ کیا آپ بدھسٹ ہو کے بدھزم کے طریقہ کار کو پسند کرتے ہو؟ کیا آپ ہندو ہو کے ہندو کے طریقہ کار کو پسند کرتے ہو؟ کیا آپ کرسچن ہو کے کرسچینٹی سے کیا طلب کرتے ہو؟ یہ یاد رکھیے, اس کا جواب میرے جو میں آپ کو بتا, اس کے سوا کچھ نہیں, کہ مذہب چلنے کے راستے کو کہتے ہیں. مذہب منزل نہیں ہوتا. منزل وہ مقام نہیں ہے کہ جس کی آپ آرزو دل میں مذہب کی نہیں پالتے ہو. یہ یاد رکھیے, مذہب رستہ ہے چلنے کا ایک ایسی منزل تک جس کا آپ سب کو پتہ ہے, اور وہ خدا ہے, اللہ ہے, ایشور ہے. تمام مذاہب اپنے اپنی ایک اعلیٰ ترین حقیقت کو چلنے کا راستہ مانگتے ہیں. ہمارے دلوں میں اداسی ہے, ہماری عمروں میں اداسی ہے, ہمارے خیالات میں ایک حصہ خدا کے لیے وقف ہے, مگر ہے بے نام, اس کا نام نہیں دیا جا سکتا. جب آپ بالکل اداس ہو جاتے ہو, آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی, یار میں نے کھایا پیا, ایوری تھنگ از اوکے ود می, وائی ڈو آئی فیل ڈپریسڈ اینڈ سیڈ. یہ وہ حصہ ہے جو پروردگار عالم نے ہر دل میں اس صحرا کے مسافر کی طرح رکھا ہے, جو ایک ویران اور کھلے صحرا میں, بے نام و نشان صحرا میں اکیلا کھڑا ہے, اور سب کچھ اس کے پاس ہے, مگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اداس کیوں ہوں, مجھے کیا چاہیے ہوتا. ایسے موقع پر ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ کائنات میں کوئی خدا ہے کہ نہیں ہے. کائنات کے کسی کو ایسے کو میں مانتا ہوں جو میری ازلی تنہائیوں کا علاج کرے, ازلی تنہائیوں کا, جو پیدائش میں جب میں اندھا اور بہرا تھا وہ میرے ساتھ تھا, موت میں میرے ساتھ ہوگا, موت کے بعد میرے ساتھ ہوگا. خادم و حضرات, تمام مذہب رستہ ہے,
اور منزل صرف ایک ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. اب مجھے آپ بتاؤ, ہم جو ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے وہ سورس ڈھونڈتے ہیں. پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ ویئر ڈو وی ہیو ٹو گو, ہم کس کے ساتھ ہیں. بس میں عہد کیے بیٹھا ہوں کہ اللہ تو مجھے اپنے ساتھ رکھنا, میں خطا کروں یا جزا کروں, مجھے وبا ہو یا صحت ہو, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اسے چن رکھا کہ میں اس کے ساتھ زندگی پوری بسر کروں. میرے راستے میں بڑے دوست آتے ہیں, بڑے طریقے آتے ہیں. میرے پاس اے آئی سب سے زیادہ آئے گی, میکسیمم سہولتوں کے ساتھ آئے گی, کہے گی 12 منٹ میں امریکہ پہنچا دیتے ہیں, جانا چاہتے ہو, جو کھانا کھانا چاہتے ہو میں ملا دیتی ہوں, جو سفر کرنا چاہتی ہوں میں مختصر کر دیتی ہوں. اے آئی مجھے بہت کچھ کہے گی, مگر کیا مجھے اے آئی چاہیے؟ کیا مجھے وہ چاہیے؟ نہیں. اللہ نے پورے قرآن میں ایک آیت میں فیصلہ کر دیا, اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. میں نے تمام عقلیں ایک پرائیورٹی کے لیے دی ہے. پہلے وہ مسئلہ حل کر لو, باقی ساری زندگی کے مسائل بائی پروڈکٹس اور حل ہو جائیں گے. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ چاہو تو مجھے مانو, چاہو تو میرا انکار کرو. یہ بتا کون کہہ رہا ہے؟ جو اشارے سے 7 کائناتوں کو الٹ پلٹ سکتا ہے. یہ پتا کون کہہ رہا ہے؟ کہ حدیث قدسی ہے کہ لوگوں کے دل میری 2 انگلیوں کے بیچ ہیں, جدھر چاہوں پلٹا دوں جدھر. یہ وہ کہہ رہا ہے. ایک پلک جھپکنے میں آپ سب کو مسلمان کر سکتا ہے. کہہ رہا مجھے پسند نہیں تھا, میرا دل تھا, میں نے ان کو انٹیلیجنس دی, اے آئی نہیں, سپر انٹیلیجنس دی, میں نے ان کو خلافت بخشی ہے, تمام مخلوقات کا سردار بنا. اتنی تو عقل ہونی چاہیے نا اس خلیفہ میں کہ کچھ صحیح چوائس ہی کر لے. اور پھر جبر نہیں کیا, یہ نہیں کہا. دیکھو میں حیران ہوتا ہوں, الحمدللہ رب العالمین. یہ کیوں آیا سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے؟ یہ سب سے پہلے یہ آیت کیوں آئی؟ میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں. اس جہان میں کتنے گستاخ خدا ہو رسول ہوں گے, اس جہان میں کتنے انکار کرنے. آج کی دیکھ لو یار, پرانے تو چھوڑ دو. ہمارے سامنے مشرکین کا ایک گروہ بیٹھا ہے 1.5 ارب کا, دوسری طرف 2.5 ارب کا ایک گروہ بیٹھا ہے, ناخدا شناس بیٹھا ہے, تیسری طرف ایک اور گروہ بیٹھا ہے جو خدا کی بجائے اپنے آپ کو خدا منوانے پہ تلا ہوا. پیچھے کے رہ گیا 8 ارب میں سے یہ نام نہاد ارب 2 ارب مسلمان رہ گئے, اور ان کے بھی اختلاف دیکھ لو. تو یہ الحمدللہ رب العالمین اس لیے پہلے آئی کہ قسم ہے اس کے عزت و جلال کی کہ اس نے اپنی ربوبیت میں اپنا ماننا اور نہ ماننا برابر کر دیا. چاہے تم اس کو مانو, چاہے نہ مانو, چاہے تم مشرک ہو, چاہے کافر ہو, چاہے مسلمان ہو, وہ تم پہ روٹی نہیں بند کرے گا, تمہاری زندگی کو پورا پورا انعام دے گا. اس عقل کے لیے کہ شاید کسی وقت تم ان سہولتوں سے جو پروردگار عالم تمہیں بخشی ہیں وہ اس کو رب العالمین ہی مان لو, اس کو رب مان لو, خدا, مگر جبر نہیں ہے. اگر کھانا بند کرتا تو جبر ہو جاتا کہ ایک بستی کو بھوکا مار کے اس سے اسلام قبول کروا لیتا. قرآن حکیم میں. اب میں ایک اور آپ کو بتاؤں, ہماری ایک مجبوری ہے, یہ بحثیت مسلمان ہے. مجھے بڑے مذہب پسند ہیں, اور بھی شروع سے ہر مذہب کا میں جاننے والا ہوں, جب سے انسان شروع ہوا, اور انہوں نے مذہب پالے, چاہے وہ شامان کے مذہب تھے, مگر وہ ایک پادری تھے شمت ان کا نام تھا, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, وہ بھی انتھروپولوجسٹ تھے. کہ حیرانی کی بات ہے, یہ ذرا غور سے سنیں, کہ the first human was a believer of God, was a monotheist. یہ اس نے کہا پادری شمت نے. کہ حیرانی کی بات ہے کہ جو پہلا انسان اور انسانی سوسائٹی زمین پہ آئی, it was a religious society. وہ سائنٹیفک سوسائٹی نہیں تھی, وہ کافر سوسائٹی بھی نہیں تھی,
اٹ واز اے ریلیجس سوسائٹی. اور دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ جو سب سے پہلا انسان زمین پہ آیا مونوتھیسٹ تھا, خدا واحد کی پرست کرنے والا. یہ انسان کی پہلے انسانوں کی بات کر رہا ہوں. پھر ہوا کیا, بہت ساری گستاخیاں ہوئیں, بہت ساری جہالتیں ہوئیں, بہت سارے انسان ظلم جولا کی فہرست میں آئے, بے شمار آبادیاں. قرآن میں بڑی خوبصورت ان کا بیان ہے. تم نے دیکھے نہیں کتنے کنویں خالی پڑی ہیں, تم نے دیکھا نہیں کتنی چھتیں الٹی پڑی ہیں, اور کتنوں میں پانی کا قطرہ بھی نہ رہا. وہ سویلائزیشن نہیں دیکھی جو ہم نے برباد کر کے عبرت کے طور پہ تمہارے سامنے رکھی ہیں. یہ کیوں تباہ ہوئی؟ یہ آپ یقین کرو کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ میں نہیں کرتا, اللہ کہتا ہے میں نہیں تباہ کرتا. اگر تم انصاف والے ہو, اگر تم تسلیم والے ہو, تو میں کسی سوسائٹی کو تباہ نہیں کرتا. میں تو الٹا سوسائٹیاں بسانے کے حق میں ہوں. مگر تمام مذاہب کرپٹ ہوئے, غلط ہوئے, مس انٹرپریٹ کیا گیا. موقع پرست انسانوں نے اللہ کے احکامات کو اپنی خود غرضیوں کی نظر کر دیا, مجبور ہے. یعنی آپ دیکھو, میں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں. یونس بن متی بد دعا دے کے نکلے اپنی قوم سے, عذاب آ گیا. ظاہر ہے پیغمبر کی تو ٹال ہی نہیں سکتی. جب عذاب آ گیا تو یونس پہ تو وہ آزمائش آ گئی مچھلی کے پیٹ والی. پیچھے بھی ایک واقعہ ہوا. حضرت یونس کے جو سب سے بڑے حواری تھے, انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا. ان کو بدبختو, پیغمبر بد دعا دے کے نکل گیا, تم میں سے کوئی بچ نہیں. یہ صاحبان کا عذاب کھڑا ہے سر کے اوپر, سرخ اور سیاہ بجلیاں اس سے چمک رہی ہیں, جلا کے خاک کر گئے. وہ ڈرے. جب ڈرے انہوں نے کہا کریں کیا؟ تو انہوں نے کہا آؤ شہر سے باہر چلیں, دعا کریں اللہ اسی پیغمبر کے واسطے سے کہ ہمیں بخش دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر. اللہ نے معاف کر. ادھر پیغمبر کو غصہ چڑھ گیا, لو جی میں بد دعا دے کے نکلا تھا, میرا تو مجھے کون مانے گا پیغمبر, میں واپس جاؤں گا تو لوگ کہیں گے لو جی بد دعا دے کے نکلے تھے, ہم اچھے بھلے. تو بعد جب نکلے مچھلی کے پیٹ سے, عفونت کی وجہ سے بدن گل گیا تھا, تو اللہ نے کدو کی ایک بیل پیدا کی. وہ بیل چڑھی, اس کے سائے میں ان کو آرام آیا. تو اللہ نے تیسرے دن ختم کر دی. جب ختم کر دی تو اللہ کے رسول نے گلا کیا, یا رسول اللہ تھوڑا سا آرام اس کدو کی بیل سے مجھے مل رہا تھا, وہ آپ نے سکھا دی. تو اللہ نے کہا اے یونس, میں نے 1,00,000 انسانوں کا شہر بسایا تھا, کیا میرا دل چاہتا تھا ان سب کو تباہ کر دیں؟ میرا دل نہیں چاہتا, اور تیری صدقے انہیں معاف کر. یعنی آپ اللہ کی مہربانی اور کرم دیکھو کہ وہ اللہ جواب قرآن میں دے رہا ہے کہ اے یونس میں نے 1,00,000 کا شہر بسایا تھا, میرا نہیں دل کرتا تھا کہ میں اپنی مخلوق کو اس طرح تباہی اور ہلاکت میں ڈال دوں. انہوں نے معافی مانگی, میں نے کر دیا, میں تو پہلے سے تیار تھا اس کام کے لیے. تو خادم حضرات دیکھنا یہ ہوتا ہے, تمام مذاہب خوبصورت تھے, پھر ان میں آلودگی آ گئی, انہوں نے پلیوٹ کر دیا ان کو. پھر قرآن میں ایک حکم صادر ہوا. اب آپ کی مجبوری بتا دیتا. قرآن نے کہا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. یہ بات سن لو, اب اگر اسلام کے سوا کسی اور رستے پہ چل کے آئے تو میں قبول نہیں کروں. آپ کو پتا ہے یہ سب سے بڑی مسلمان کی مجبوری ہے. 1000 مذہب کوئی آپ کو پسند آئے, اب خدا نہیں اس مذہب کو قبول کریں. ان الدین عند اللہ الاسلام, کیونکہ اسلام پروگریسو ریلیجن, ٹاپ آف دی لسٹ ریلیجن ہے. جہاں چھوٹے چھوٹے قانون آئے اسلام میں پورے ہو گئے, اب اسلام سے آگے کا کوئی قانون نہیں آئے گا, اس لیے خدا نے اس کو فائنل کر دیا. تو ہمیں اپنے اسی خدا کو ماننا ہے اور اسی قرآن کو ماننا ہے, اور اسی پیغمبر کو ہمارے دل و جان تسلیم کرتے ہیں, اور وہ ان سارے حالات کی خبر دے چکے ہیں. بدقسمتی سے ان کی تعلیمات کی روشنی میں اے آئی
finally will be an article in the hands of Dajjal for a total massacre and destruction of the Muslim Ummah. اور ہمیں اس کے خلاف لڑنا ہے.